اسلام آباد میں ہے اور مجھے ابھی تھوڑی دیر میں ایران جانا ہے، لیکن میں واپس پھر یہیں آؤں گا اور میں آتا رہوں گا جب تک یہ تحریک اپنا نتیجہ پیدا نہیں کرتی۔ دیکھیے جس دن عمران خان بہت رنجیدہ تھے زندگی میں نے ایک دفعہ انہیں دل شکستہ دیکھا جب ان کے بھائیوں نے انہیں برا بھلا کہا۔ انہوں نے مجھے فون کیا، میں یہاں پہنچا، کہا میں اکیلا ہوں اور تم دور ہو، تو میں جہاں بیٹھا تھا وہیں سے میں چل پڑا، میں اپنے گھر نہیں گیا اور میں نے ایک بات اس سے کہی کہ خان اگر مصیبت کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ کے رسول تک کبھی نہ ہوتی۔ بری چیز یہ ہے کہ آدمی کا اللہ پہ توکل نہ رہے، بری چیز یہ ہے کہ بندوں سے آدمی ڈرے، بری چیز یہ ہے کہ آدمی خود غرض اور مفاد پرست ہو جائے۔ تکلیف میں کوئی برائی نہیں ہے، گرمی جھیلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں ڈٹے رہیں گے اور مجھے یقین ہے آپ ڈٹے، میں نے ان چہروں کو دیکھا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ ممی ڈیڈی گروپ ہے، برگر گروپ ہے، ان کو شرم آنی چاہیے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے سچ بول رہے ہیں اور یہ قربانی دے سکتے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں اور انہوں نے وہ کام کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ جب لیڈر گھروں میں سوئے ہوئے تھے میں عمران سے ہمیشہ کہتا تھا کہ خان لیڈر بھاگ جاتے ہیں، ورکر نہیں بھاگتے۔ عام آدمی آپ کے ساتھ آپ کھڑے ہوں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ دیکھیے ہمارا ایک کاز ہے آپ کے ساتھ مشترکہ، ہمارا کاز یہ ہے کہ اس دنیا میں گرین پاسپورٹ کی کوئی عزت باقی نہیں ہے، چور اور لٹیرے ہم پر مسلط ہیں۔ ہم صرف ایک حلقے کی بات نہیں کر رہے، انتخابی دھاندلی کی بات نہیں کر رہے، ہم اس ملک میں سچائی اور دیانت چاہتے ہیں، ہم خوف سے رہائی چاہتے ہیں، ہم عزت کی زندگی چاہتے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ ہم سچے دل سے چاہتے ہیں۔ مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ ہم ناکام ہو گئے۔ عربوں کے، امریکہ کے اور انڈیا کی سپورٹ دیں اور مقامی مالدار طبقات کی سپورٹ دیں اور اسٹیبلشمنٹ ڈر گئی، میں اس اسٹیبلشمنٹ کی رکھ رکھ سے بات کروں، دیکھیے چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے نواز شریف ایکسپوز ہونے لگے گا۔ میں اسے جانتا ہوں اچھی طرح، یہ پیسے بنائے بغیر رہ نہیں سکتے، کے ساتھ جو ٹھگوں کا ٹولہ ہے وہ بھی پیسے بنائے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ فری پریس ٹالریٹ نہیں کر سکتا، یہ فری کورٹس ٹالریٹ نہیں کر سکتا، یہ اس فوج کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ابھی جنرل کینی صاحب کو بھی پتہ چل جائے گا، تھوڑے دنوں سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو دیکھیے خدا کے رسول نے کہا تھا کہ کوئی اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اس کا ظاہر و باطن لوگوں کو پتہ نہیں چلے۔ ابھی بہت سارا پتہ چل گیا، اسفندیار فارغ ہو گیا۔ 2009 میں مجھے یاد ہے میں نے کہا اسفندیار کو ریپلیس کر دے گا مکمل طور پہ عمران خان ٹی وی پہ، تو 113 میسیجز مجھے آئے گالیوں کے۔ میں نے کہا جواب نہیں ہوگا تمہیں جواب وقت دے گا، ایسا جواب دے گا کہ تم یاد رکھو۔ ایم کیو ایم نے چلائی جب میں نے کہا کہ ریپلیس کر دے گا، ایم کیو ایم کا وقت ختم ہوا، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ جس دن وہ جلسہ ہو گیا، جس دن وہ جلسہ ہو گیا تھا کراچی میں، ایم کیو ایم ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ان کی باری ہے، انہیں جانا ہے ہر جعلی چیز کو، ہر غلط چیز کو، ہر بے بنیاد چیز کو ختم ہونا ہوگا۔ یہ قرآن کہتا ہے، ہم نہیں کہتے۔ قرآن کہتا ہے جس چیز سے نفع نہیں پہنچتا خدا کے مخلوق کو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ صرف وہ چیز جو چیز زندہ رہتی ہے وہ دلیل سے زندہ رہتی ہے، اور جو چیز ختم ہوتی ہے وہ دلیل سے ختم ہوتی ہے۔ کیا ہمارا خدا پہ ایمان ہے؟ خدا کے رسول پہ ایمان ہے؟ توکل کرتے ہیں؟ کیا ہم سنسیئر ہیں؟ کوئی ناکامی کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے ڈٹے رہنا پڑتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے اور خوف سے اور
جانوں کے نقصان سے اور باغوں کی بربادی سے۔ ہر آدمی کو آزمایا جاتا ہے، اگر آزمائش میں ہم کھڑے رہیں گے تو سرخرو ہوں گے اگر ہم سچے ہیں۔ اور یہ کہا اللہ نے کہ سچائی کافی نہیں ہے، صرف سچائی کافی نہیں ہے، صبر ضروری ہے، صبر ضروری ہے، تحمل ضروری ہے۔ یہ جو ہمارے لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں نا کہ الیکشن ہار گئے، وہ بھائی رسول اللہ جنگ احد ہار گئے تھے، یہ الیکشن ہار جانا کیا ہے؟ اللہ کا رسول جیسی عظمت کا کوئی تصور نہیں کرتا۔ صلاح الدین ایوبی ہار گیا تھا، ابراہم لنکن ہار گیا تھا کالوں کی آزادی کے پہلے بل میں، محمد علی جناح 37 کا الیکشن ہار گئے تھے۔ شکست کوئی چیز نہیں ہوتی، مایوسی بہت بری چیز ہے، اس لیے خدا نے اسے کفر کہا۔ 16 برس اس طرح ہم نے گزارے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اے شمع تجھ پہ یہ رات بھاری ہے جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری جس طرح، بڑا مشکل وقت گزر گیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ گھروں میں جانا ہے، صرف گھر میں نہیں۔ ہر آدمی ٹارگٹ کرے کہ اس نے ہر مہینے 10 آدمی کو کنونس کرنا ہے۔ مقصد آپ کو معلوم ہے، غریب آدمی کی بہبود، جس کی جھونپڑی کی چھت ٹپکتی ہے برسات میں، جس کے گرمیوں میں جس کے گھر کوئی پنکھا نہیں ہے، جسے روزگار حاصل نہیں ہے، جس کا بچہ اسکول میں نہیں پڑھ سکتا، اپنے لیے نہیں ہم کر رہے جدوجہد، اپنے لیے ہم یہ کر رہے ہیں اس ملک کو عزت اور توقیر حاصل ہو۔ غریب آدمی جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے پاس آپ کو چل کے جانا پڑے گا۔ جب تک آپ کچی آبادیوں میں نہیں جائیں گے، بیداری کی عام لہر نہیں آئے گی، اس دکاندار سے جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ جو بزنس کلاس ہے یہ تبدیلی گوارا نہیں کر سکتی، نہ ملٹری لیڈرشپ کر سکتی ہے، نہ جاگیردار کر سکتا ہے، نہ مرکنٹائل کلاس کر سکتی ہے۔ اس کے لیے عوامی بیداری ضروری ہے، اور اس کا نسخہ بالکل سادہ ہے۔ لوگوں کے پاس جائیے اور محبت سے بات کیجیے، محبت سے، نرمی سے، اس طرح خدا کے رسول انس اور الفت سے بات کرتے تھے، دلیل سے خود سمجھیے اور دوسروں کو سمجھائیے۔ میں وہ بالکل اپنے سامنے اس عظیم الشان انقلاب کو دیکھ رہا ہوں جب پاکستان آبرومند ہوگا دنیا کی قوموں میں۔ اس نے بہترین سائنسدان پیدا کیے ہیں، اس نے بہترین کھلاڑی پیدا کیے ہیں، تو یہ بہترین حکمران کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں؟ جس میں آپ جیسے نوجوان پائے جاتے ہیں، یہ بہترین حکمران کیوں پیدا نہیں کرتی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ساری عمر میں نے اس پہ غور کیا ہے۔ 2 انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جس میں ہمارے انٹیلیجنٹ لوگ نہیں جاتے، ہمارے بچے نہیں جاتے، ایک ریلیجیس انسٹیٹیوشنز میں اور ایک پالیٹکس میں۔ پالیٹکس میں آپ آ گئے، مذہب کا بھی خود مطالعہ کیجئے، خود قرآن پڑھیے، مولوی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ جو بیوقوف کہہ رہا تھا کہ یہاں رات کو ڈانس ہوتا ہے، اس آفت کو پتہ نہیں ہے کہ محمد علی جناح کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا، جس کے بارے میں بعد میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا اور سچ کہا کہ وہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے مسلمان تھے۔ مسلمان وہ ہے جو خدا پر توکل کرتا ہے، مسلمان کا پتہ لمبی داڑھی سے اور آواز سے نہیں لگتا، پگڑی سے نہیں چلتا۔ یہ مولوی اگر اس قابل ہوتے تو زمان اقتدار سنبھالتے، ملک کی واز کرنا اور ہے اور خدا پہ توکل کرنا اور ہے۔ خوف کی زنجیر دیکھنے میں لوہے کی لگتی ہے، میرا تجربہ ہے ساری زندگی کا، برف کی ہوتی ہے۔ خوف کی زنجیر ایک دفعہ پگھل جائے تو پگھل گئی۔ یہ خوف کو نکالیے اپنے اندر سے، اس کو اللہ کا خوف ہے، یہ سوچتا ہے میں نے اپنے خدا کے پاس جانا ہے، اسے اس کا خواجہ سعد ربیع کو نواز شریف کا خوف ہوگا۔ ان کے رنگ زرد ہو جاتے ہیں، میں ان سے ملتا رہا ہوں، تنہائی میں بات کریں ڈٹ کے، ان کے رنگ زرد ہو جاتے ہیں، ان کی کنٹراڈکشنز ہیں۔ دولت سے محبت کرنے والا، اقتدار سے محبت کرنے والا کبھی بہادر نہیں ہو سکتا۔ عمران اس لیے مختلف ہے کہ پیسے سے محبت نہیں کرتا، اقتدار پہ جان خوشامد نہیں کی، اس نے انڈینز کا میسیجز نہیں بھیجے، اس نے ملٹری چیف کی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد نہیں کی۔ ہم ان سب کو جانتے ہیں، دیکھیے کوئی طاقتور نہیں ہے، طاقتور وہ ہے میرا رب جو آسمانوں۔
آسمانوں میں اور ہمارے دلوں میں ہے. جب آپ خدا سے جڑ جاتے ہیں, اس کے ساتھ سنسیئر ہو جاتے ہیں اور یہ تہیا کر لیتے ہیں کہ ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر سوچیں گے, تو ناکامی کا کیا سوال ہے. خدا کہتا ہے سب گناہ کرنا, اگر غلطی ہو جائے معافی دے دوں گا, مایوس نہ ہونا کبھی مجھ سے, یہ ایک آخری گناہ ہے. قرآن کہتا ہے میرے بندو جنہوں نے اپنی زندگی ضائع کر دی, جو میرے جیسے لوگ ہیں, میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے تجھے اپنے مہربان رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا. جب لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم عمران سے امید رکھتے ہو, تو میں ان سے کہتا تھا نہیں, میں خدا سے امید رکھتا ہوں. یہ سچا ہے, یہ پیسوں کے لیے نہیں مر رہا, یہ خوف زدہ نہیں ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات نہیں ہیں. میں نے ساری لیڈرشپ کو دیکھا ہے, مولویوں کو, بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو, یہ بڑے بڑے سو کارڈ لیڈروں کو, سب کو دیکھا ہے. یہ اندر سے بہت چھوٹے ہیں, اتنے اتنے ہیں, بالکل چھوٹے ہیں. کے پاس اور خوف زدہ ہے, اور زرداری کے پاس اس سے زیادہ ہے, اور ریاض ملک کے ساتھ مل کے اور پیسے بنانے کے منصوبے بناتا ہے. ابھی یہ ریاض ملک کو یہ معافی دے گا, نواز شریف اس سے ڈیل کرے گا, اور بہت سے ایسے ہی کام کرے گا. انشاءاللہ اس کو ہم نمٹا دیں گے. ہمیں اپنے مقاصد پہ توجہ دینی چاہیے, ہمیں بدلہ نہیں لینا ہے, ہمیں اس ملک کو تعمیر کرنا ہے, ایسا شاندار ملک کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہ ہو. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, مجھے ملک کے باہر جانا ہے, مگر جیسے ہی میں واپس آؤں گا میں فوراً آپ کے پاس پہنچوں گا.